مانگی ڈیم کے جو شہدا تھے، ان کے لواحقین تھے، ان کے والد صاحب، ان کے والدین جو ملک صاحب، ان کی میں تقریریں سب کے سنتا تھا، خداوند تبارک تعالیٰ ان کو استقامت دے۔ یہ آپ کے گورننس کے اندر ریفارم کی باتیں ہیں، جو اس کے والد کو اپنے بیٹے کے اس لاش پر جو ٹکڑوں میں اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، یا ان والدین کو جن کی لاشیں، ان کے بچوں کی لاشیں ٹکڑوں میں وہاں پر اس کیمپ میں پڑی ہوئی تھی، ان کو یہ باتیں کرنے کی بجائے ان کمروں میں جدھر آپ حکمرانی کر کے بیٹھتے ہیں، جن کرسیوں پر آپ کو وزارتیں اور منصبیں دی گئی ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں مانگی ڈیم کے واقعے کے شہدا کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس واقعے میں شہید ہونے والے لواحقین کے خاندان کے افراد سے دلی طور پر تعزیت کرتا ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم ان کے اس 12 روزہ کیمپ میں نہیں جا سکے، کیونکہ اس وقت محترم سردار عطا اللہ مینگل صاحب کراچی میں زیر علاج تھے، اور بعد میں وہ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ میں مسلسل سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا رہا یا اپڈیٹ دیکھتے رہے، مانگی ڈیم پر کے واقعے کے خلاف جو احتجاجی تحریک تھی، یا ان کا جو احتجاجی وہاں پر جرگہ تھا، کیمپ تھا، اس میں جتنے بھی بلوچستان بھر کے اکابرین، سیاسی، سماجی، وکلا برادری، تاجر برادری، سیاسی جماعتوں کے اکابرین، وہ سب گئے۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا جناب والا کہ اس اسمبلی میں ہم جب بھی آتے ہیں، اس گزشتہ 3 سال میں ہماری کوئی بھی قرارداد یا ہماری کوئی بھی تحریک التوا، ہمارا کوئی بھی توجہ دلاؤ نوٹس، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یا مذمت ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی معاملے پر جو ہے آؤں فغاں ہوتا ہے، یا کسی معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، جس طرح میرے بھائی ابھی وہ خلیل صاحب چلے گئے جج، کہ ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ بڑا سیدھا ہے صوبے کے ساتھ۔ ان 3 سالوں میں صوبے کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ جناب والا جس کو ہم کہتے ہیں قومی سلامتی کا بحران، یعنی نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس، وہ بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو صوبے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لگڑے لولے لوگوں کے ذریعے سے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صوبے میں روز آپ کو جو سڑکوں پر بچے، بچیاں، اساتذہ، صحافی، لیویز والے، پولیس والے، ایف سی والے یا تشدد کا شکار بنتے ہیں، یا پنجگور کا تحریک التوا جو ابھی بد امن و امان کے حوالے سے ہم نے پیش کیا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور جس کو ہم نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس کہتے ہیں، یا قومی سلامتی کا بحران کہتے ہیں، جن میں بم دھماکے شامل ہیں، جس میں ہم اسرائیل کو کبھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم کبھی بھارت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم ابھی کچھ دنوں پہلے، ابھی تو شاید نہ ٹھہرائیں کیونکہ اب وہاں پر افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے، اس سے پہلے ہم افغانستان کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں۔ جناب والا، ہمارے گریبان میں 4-5-6 بٹن ہیں۔ بلوچستان کی حکومت کو 1-2 بٹن کھول کے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا بحران، یہ سارا کرائسس، اس کو کہتے ہیں حکمرانی کا بحران، قومی سلامتی کا بحران، قومی سلامتی کے مسائل، بد امنی، احتجاج، لوگوں کا اداروں پر سے اعتماد کا اٹھ جانا۔ یہ جناب والا اصل میں جو لوگ سوشل سائنس کو، پولیٹیکل سائنس کو سمجھتے ہیں، وہ 2 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے کہ سارا بحران آپ کے گھر کے اندر ہے۔ آپ بار بار کسی بھی معاملے پر اپنے گھر کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے حکمرانی کے یا گورننس کے کرائسس پہ بات کرنے کے بجائے، حکمرانی کے کرائسس پر بات کرنے کے بجائے، آپ جا کے جو ہے اپنے دشمن کو کبھی اسرائیل میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی غلطیوں کو کبھی جا کے بھارت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی امریکہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس طرح کے جب معاملات کسی ملک میں گورننس کا کرائسس ہو، جہاں پر ویکیوم کریٹ ہو جائے، جہاں پر آپ کے نوجوان بے روزگار ہوں، ایک ایسا صوبہ جس میں 3 سال سے گروتھ رک گئی ہو، جہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں، بارڈرز بند ہو گئے ہیں، دھماکے ہوں گے، کرائسس ہوگا، یہاں پر سیکیورٹی کے کرائسس بڑھیں گے، بیرون اعلیٰ کار ان کو استعمال کریں گے، جہاں کرپشن اور کمیشن اپنی انتہا درجے تک پہنچ گئی ہو، جہاں ملازمتیں بکتی ہوں، جہاں پر ٹیکے اور ٹیکیداری میں سارے محکموں میں جس طرح کی اکربہ پروری ہو رہی ہو، جہاں پر جو ہے منصفانہ تقسیم نہ ہو وسائل کی، اس صوبے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جب لیویز والے گزریں گے تو وہاں پر گلدستے نکل آئیں گے؟
جب ایف سی والے, یہ کرائسس کس کا کریٹ کیا ہوا ہے؟ یہ اسی حکومت نے اپنے لیے خود ایک بحران بنایا ہے اور اسی بحران کے اوپر وہ حکمرانی اور حکومت کرنا چاہتے ہیں. مانگی ڈیم کے جو شہداء تھے, ان کے لواحقین تھے, ان کے والد صاحب, ان کے والدین جو ملک صاحب, ان کی میں تقریریں سب کے سنتا تھا. خداوند تبارک تعالیٰ ان کو استقامت دے. بلوچستان کے لوگوں میں ایک بات بڑی اچھی ہے, میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے علم کی ہمارے ہاں کبھی کبھی وہ جس کو کہتے ہیں رسمی تعلیم, یعنی فارمل ایجوکیشن کی بلوچستان میں کمی ہوگی. رسمی طور پر لوگ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں, لیکن غیر رسمی طور پر جتنی شعوری بلندی بلوچستان کے عوام میں وہ بہت کم صوبوں میں ہے. میں سب کی باتیں سن رہا تھا, ایک باپ کا بیٹا ٹکڑوں میں پڑا ہوا ہے 12 دن تک, بجائے آنسو کے, بجائے رونے کے, وہ آپ کے گریبان میں جان کر آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہا تھا. ان کے مطالبات یہ جو میرے سامنے یہاں پر پڑے ہیں, جناب اسپیکر صاحب اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ آپ کے گورننس کے اندر ریفارم کی باتیں ہیں, جو اس کے والد کو اپنے بیٹے کے اس لاش پر جو ٹکڑوں میں اس کے سامنے پڑا ہوا ہے, یا ان والدین کو جن کی لاشیں, ان کے بچوں کی لاشیں ٹکڑوں میں وہاں پر اس کیمپ میں پڑی ہوئی تھی, ان کو یہ باتیں کرنے کی بجائے ان کمروں میں جدھر آپ حکمرانی کر کے بیٹھتے ہیں, جن کرسیوں پر آپ کو وزارتیں اور منصبیں دی گئی ہیں, یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ بلوچستان کو سویلین رول کیسے جو ہے گریجولی ہم نے یہاں پر بلوچستان میں نافذ کرنا ہے. ہم نے بلوچستان کو کیسے نارملسی کی طرف, کہ بلوچستان دوبارہ نارمل ہو, یہ جو اب نارمل سی ہماری سچویشن ہے اس سے نکال کر نارمل سی کی طرف جو ہے بلوچستان کو کیسے لے جایا جائے, کیسے بلوچستان کے لوگوں کی جو ہے وہ کا اعتماد پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے ساتھ کیسے ان کو بحال کیا جائے. یہ جو والدین تھے ان کے, یہ یہی باتیں کر رہے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے, جو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے, کیونکہ آپ سے اتنی بڑی بلنڈرز ہوتے ہیں, اتنی بڑی غلطیاں ہیں, خواب غفلت کا شکار ہیں. حکمرانی تباہ و برباد کر دی ہے آپ نے, سویلین انسٹیٹیوشنز تباہ کر دی ہیں آپ نے, سویلین اداروں کو جس طرح نصر اللہ زہرے صاحب نے کہا 10 گولیاں اگر اس بیچارے کے اس میں بندوق میں ہوں پھر بھی وہ اپنے کام پہ نکل آیا, کیونکہ اس نے اپنا فرض سمجھا. لیکن اوورآل جو کرائسس ہے 7 تاریخ کو یہاں پر ہزار گنجی میں ہوا, اس سال میں گزشتہ جنوری سے لے کر آج ہم 9 سپتمبر ہے, آج 9 ستمبر میں تک جناب والا بلوچستان میں کوئی 230 کے قریب امن و امان کے واقعات ہوئے ہیں. میں ایک مانگی ڈیم کا ذکر نہیں کرتا, ہم نے ہر واقعے پہ یہاں پر بات کی ہے کہ آپ کو جب تک آپ اپنے 2-4 بٹن کھول کے اپنے گریبان میں خود نہیں جھانکیں گے, جب تک آپ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے تحت, جس کو کہتے ہیں اردو میں مشاورتی عمل کے تحت, اس صوبے کے معاملات کو چلانے کی کوشش نہیں کریں گے, جب تک آپ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو اس صوبے کے خوشی اور غم کا جو ہے شریک نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ صوبہ نہیں بڑھے گا آگے. کون آئے گا اس صوبے میں انویسٹمنٹ کے لیے, کون آئے گا اس صوبے میں روپے پیسہ لگانے کے لیے, کون آئے گا اس صوبے میں کاروبار کے لیے, کون آئے گا اس صوبے میں رہنے کے لیے, جس صوبے میں 12 دن تک لاشیں پڑی ہوں اور حکومت کا ایک ذمہ دار اہلکار بھی نہ جاتا ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اسی سال کے شروع میں جنوری میں یہاں پر اس روڈ پر جو ہے ہزارہ برادری کی لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی تھی. میں آپ کو الفیاں بتاؤں, اس وقت فلسطین اور کشمیر میں ایسی صورتحال نہیں ہے جو بلوچستان میں اس وقت لوگوں کو درپیش ہے. میں کسی اور ادارے کو ذمہ دار ٹھہرانا نہیں چاہتا, ذمہ دار جن لوگوں کے پاس آپ نے پروونشل گورنمنٹ جن لوگوں کے پاس ہے, جن کے پاس 550 ارب روپے کا بجٹ ہے, جن کے پاس 150-160 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, جن کے پاس لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا, بات کرنے کا, انگیج کرنے کا اختیار ہے, ان میں سے کسی میں یہ صلاحیت مجھے دکھائیں. یہ 12 گھنٹے نہیں, یہ 12 منٹ میں بھی ملک صاحب یا ان والدین کو جن کے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کو آپ تسلی دے سکتے تھے. مطالبہ کیا کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وزارتیں مانگی, میں سر مختصر کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مراحت مانگے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم عزت اور احترام سے اپنے ان شہداء کو جو ہیں دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور کا بچہ بدامنی کا شکار رہو. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹس کو سویلین ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں دے دیں. یہ بات کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اس صوبے کو ایک ٹرانزیشن اس صوبے کو چاہیے. جو لوگ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ خوشامدی یہاں پر
सारी जिंदगी आपको कहते हैं जी आपके बगैर तो हम रात को नींद ही हमें नहीं आती है। अगर ये रवैया होगा कि रात को नींद इसलिए आती है कि जी जनाब नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हमारे घर के बाहर चौकीदारी कर रहे हैं, तो फिर जनाब वाला आप एक वेलफेयर स्टेट में, मुल्क में नहीं रह रहे हैं, फिर आप जेल में रह रहे हैं। एक खुशहाल मुल्क में पुलिस वाले को, फौज वाले को, एफसी वाले को और उसके शहरी को बिला खौफ व खतर रात की नींद सोनी चाहिए। इस मुल्क के लिए खतरात आपकी गलत पॉलिसियों ने बनाई। हुक्मरान लंगड़े लूले होंगे, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं, मामला फहम नहीं होंगे, दूर अंदेश नहीं होंगे, उनको पता नहीं है कि आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होने वाला है। वो जनाबे वाला आपको एक गहरे कुएं में और दलदल में दसेते जा रहे हैं। और ये बलूचिस्तान मुसलसल उस दलदल की तरफ जा रहा है, इसकी निशानदेही बार बार कर रहे हैं। जब तक जितनी भी देर होगी, एक दिन भी सूबे के लिए अहमियत का हामिल है। अगर एक दिन की भी देरी मजीद होती है सूबे में इन मामलात को, गवर्नेंस के क्राइसिस को डील न करने की और जिन लोगों के हाथ में हुक्मरानी दी है उनको समझाने बुझाने की, उस वक्त तक बलूचिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। जनाब स्पीकर साहब, अगर हमने उन शोधा, मांगी डैम के शोधा, एफसी के शोधा, पुलिस के शोधा, लेवीज के शोधा, पंजगूर में खलील संजरानी, जलील संजरानी और उसके दूसरे जो जिस तरह नौजवान मारे जाते हैं, उन सब के शोधा को अगर हमने बलूचिस्तान में कुछ देना है तो हमने मुआवजा नहीं देना है। ये कौम अब सारी जिंदगी मुआवजों से जो है मामलात को हल नहीं कर सकते हैं। उनको एक खुशहाल और पुरअमन बलूचिस्तान दें, और खुशहाल और पुरअमन बलूचिस्तान के लिए है कि तर्ज हुक्मरानी तब्दील करके ट्रांजिशन जिसको कहते हैं, जो स्लोली और ग्रेजुअली फ्रॉम ये जो हमारा एक किस्म का जो हमने एक सिक्योरिटी प्रोविंस बनाया हुआ है कि जहां पर चेक पोस्टें, जहां पर हर जगह पर जो है एफसी, ये सारी चीजें, ये अदारे हैं हमारे, लेकिन दे हैव देयर रोल। जिस तरह आप अपनी कुर्सी पे बैठे, आज तक मैं उस पर बैठ नहीं सकता, इसी तरह हर किसी को अपने रोल की तैनाती के लिए अपने अपनी जगह पर वापस जाना पड़ेगा। अगर यहां पर इसी असेंबली में मैं आपकी कुर्सी पर रोज आपकी बगैर इजाजत के मौजूदगी में, बगैर कायदे कानून के आके बैठना शुरू कर दूं, तीसरे दिन यहां पर इस असेंबली में खून खराबा हो जाएगा। कवायद और जवाबित हैं, सिविलियन इदारों की सुपरमेसी को, उनकी बालादस्ती को, उनकी इफादियत को, उनको मजबूत करने की जरूरत है। और अगर बलूचिस्तान के अवाम ये बात कर रहे हैं, इसमें वो जानिब है। आज केपीके, बलूचिस्तान से ज्यादा लाशें केपीके में गिरी। 100% सिविलियन रूल जो है वहां पर ट्रांजिशन के तहत बहाल हो गया है। क्यों बलूचिस्तान में सिविलियन रूल जो है वो फुल फ्लैज जो है, सिविलियन हमारा जो सुपरमेसी है वो नहीं आ सकती? एक ट्रांजिशन क्यों नहीं आ सकता? आप जब उन्होंने अरनाई की बात की है, ये बात पूरे बलूचिस्तान में बड़े जोर शोर से हो रहा है, तो मैं आखिर में उनके मुतालबात दोहराता हूं कि अगर ये अपने बच्चों की लाशें उठा के न ले आते, ये आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को 12 दिन बेख्वाब किया उस कैंप में। उन्होंने अपने शोधा को लाशों वहां पर रख के वो असल में आपको ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ख्वाब गफलत से उठ जाओ। और ये आज आप ख्वाब गफलत देख रहे हो। मेरे इन 2 भाइयों के सिवा, 3 कुलीग्स 4 के सिवा इस असेंबली में ये करारदाद भी इनकी अपनी पेश की हुई है, अगर कोई कैमरा दिखा सकता है। ये करारदाद भी हमने पेश नहीं की है, मुजम्मती करारदाद। वो तहरीक इल्तिवात आपने इसको क्लब किया, इसके साथ अपने ही मुजम्मती तहरीक, अपने ही सूबे के इस सबसे बड़े मांगी डैम का जो बहरान है 12 तक चलता, उसके हवाले से इनका रिस्पांस आप खुद देख सकते हैं। तो मैं जनाब स्पीकर आपके तवज्जुह से एक दफा फिर दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुतालबा किया है कि अरनाई और ज़ियारत समेत जहां पर फुल फ्लैज सिविलियन रूल की बहाली हो, फ्रंटियर कोर या दूसरे जो इदारे हैं उनको जो है जहां उनकी जिम्मेदारी, उनको वापस वहां ले जाया जाए। दूसरी बात यह है कि मांगी डैम में जो वाकया हुआ है उसके मुहर्रिकात क्या थे और ये नौजवान क्यों शहीद हुए, उसके हवाले से एक अदालती तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। ये जायज़ मुतालबा है, इसको मेरे ख्याल बिला झिझक जो है वो तस्लीम किया जाना चाहिए और इस पर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो मुआवजा 30 से 35 लाख का दिया गया था वो बहुत कम है। बलूचिस्तान में हुकूमत को और हुकूमती इदारों को मेरे ख्याल में समझने की ज़रूरत है कि 30 से 35 लाख एक शख्स के जो अपने घर का वाली था, वारिस था, मालिक था, अपने बच्चों का निगहबान था, अपने बाप का बाजू था, अपने वालिदैन का बाजू होता है, वो 32 लाख नहीं। बलूचिस्तान में एक नई पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर शहीद होता है
یا وہ کسی حادثے میں جان بحق ہوتا ہے وہ حکومت کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو پھر حکومت کو ایک کمپنسیشن پالیسی نہیں بنانی چاہیے جو صرف پیسے پر مشتمل نہ ہو، ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل کمپنسیشن اسٹریٹجی اور پالیسی بنانی چاہیے جس میں ان کے بچوں کی تعلیم ہو، ان کے والدین کے لیے پراپر پینشن ہو، ان کے لیے ادویات کے لیے انتظام ہو، ان کے ہاں اگر کوئی بیمار ہے اس کی بھی ذمہ داری ہو۔ یہ صرف 30 سے 35 لاکھ روپے جناب والا اس گھر میں وہ تو اس چیلم تک صرف ہمارے فاتح خوانی تک خرچ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو پھر آپ کو پورے بلوچستان کے حوالے سے ایک نئی کمپنسیشن پالیسی بنانی پڑے گی جو بہت جامع ہو، تاکہ اس کے بعد حکومت پہ اتنا بوجھ پڑے کہ اس کمپنسیشن پالیسی کے خوف سے یہ اپنی پالیسیوں میں درستی لائیں۔ شکریہ جناب اسپیکر، مجھے امید ہے کہ مانگی ڈیم کے بعد بلوچستان میں کوئی اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوگا، اگر ہوتا ہے تو خدا حکمرانوں کو اس پہ ہدایت کرے۔ شکریہ۔